نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے دو اسما کریں گے جو کہ آپ کے کل سورہ القصص میں آئے تھے، اول اور آخر آیت نمبر 70 میں آئے تھے یہ صفات، لیکن میں اپنے گلے کی کھانسی کی وجہ سے کر نہیں پائی تھی، تو انشاءاللہ پہلے اس کو کور کرتے ہیں اور پھر اپنا سبق شروع کریں گے۔ اول الآخر، اول کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے، اور آخر کا مطلب ہے سب کے بعد۔ تو ان اسما کے تحت 4 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت عالم میں رونما ہونے والی اور وجود پانے والی ہر چیز سے پہلے ہی موجود ہے، یعنی تمام اشیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وجود میں ہیں، جبکہ اللہ وہ ذات ہے جو سب چیزوں سے سبقت لے گئی ہے، پہلے سے موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ آپ ہی سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، اور سب کے بعد بھی آپ ہی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی بھی نہیں۔ اس کی دوسری تعریف امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ اول جل جلالہ وہ ذات ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر وہ ذات ہے جس کے بعد کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ پہلے اور بعد انتہا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ابتدا کی جانب ایک حد، اور بعد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی انتہا کی جانب سے ایک حد، رائٹ؟ ان دونوں کے لیے حد کی بات ہے بیسیکلی، ابتدا اور آخر کے۔ تو اللہ رب العزت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، بس وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے یہ، رائٹ؟ یعنی ہر چیز کے وجود سے اول ہیں، اور وہ اس وقت سے ہیں جب کوئی چیز نہ تھی، جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے جب کہ کچھ نہ تھا، اور ان کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اس کی تیسری تعریف حضرت امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ آخر جل جلالہ ہر چیز کے لیے سر چشمہ قوت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تمام اشیاء ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے بعد اللہ کا وجود ہمیشہ رہے گا۔ چوتھی تعریف امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ آخر جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ آخر کا یہ مطلب نہیں ہے جس کی انتہا اور اختتام مقرر ہو، جیسے کہ اول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی ابتدا ہوئی ہو۔ بس معلوم کیا ہوا کہ جب کوئی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، تب بھی وہ تھا، جب کوئی بھی نہ ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا، تب بھی وہ ہوگا۔ اور سونے سے پہلے کی دعاؤں میں بھی آتا ہے جو سنت ثابت ہے، اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بالناصیہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ آسمانوں کے رب، زمینوں کے رب، عرش کے رب، ہمارے رب، ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، تورات، انجیل اور قرآن شریف کے اتارنے والے، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، اور آخر میں تو ہی رہے گا اور تیرے بعد کوئی نہ ہوگا۔ تیرا نام ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، تیرا نام باطن ہے، تیرے نیچے کچھ نہیں ہے، تو ہمارا قرض عطا فرما دے، محتاجی سے ہم کو بے پرواہ کر دے۔ تو اس دعاؤں میں دیکھیں تو 4 صفات آ گئی، ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ دعا، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ دعا ہم لوگ جو ہے یاد کریں
اور رات کو لیٹتے ہوئے مانگیں اور رات کو آنکھ کھلے اس وقت بھی یہ دعا مانگی جائے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرض کی ادائیگی کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے اگر کسی کے اوپر بہت قرض ہو تو بات ساری کیا پتہ چلی، فوائد کیا ہیں اس کے کہ بندے کو سوتے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اور اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ باقی ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلے پیدا کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی تمام عبادات اور معاملات کو اول و آخر کے سپرد کر دیں، رائٹ، اور صحیح طریقے سے توحید پر چلنے والے بنے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیے یہ آپ کے ہو گیا سورہ القصص میں جو صفات تھے ان کی تھوڑی سی وضاحت. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. آج کا سبق آپ کا جز 20 سورہ العنکبوت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے، اس میں 7 رکوع ہیں، 69 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سب کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہی ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سورہ عنکبوت میں السمیع جو ہے یہ تقریباً 2 دفعہ آیا ہے، باقی جو آپ کے پرانے ریپیٹ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آج سمیع پہ ہم بات کریں گے. تو یہاں پر آپ ہائی لائٹ کر لیں آیت نمبر 5 میں سمیع بھی ہے اور علیم بھی. اچھا، السمیع، سمیع کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ سننے والا، اور اس اسم کے تحت ایک تعریف جو ہے وہ ملتی ہے. السمیع بامعنی المجیب بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی السمیع کا ایک معنی قبول کرنے والا بھی ہے. جیسے ہم نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے بولتے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، رائٹ، یعنی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے ہیں بغیر کسی کیفیت کے، یعنی اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے سننے کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی دیکھنے کے لیے بھی. کیا کسی بھی چیز کے لیے اللہ کی ذات کو مثال نہیں دے سکتے آپ کہ جی وہ ہماری طرح سنتا ہے. اس کا سننے کا انداز الگ ہے جو کہ جس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور وہ بیک وقت سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. اور یہ اسم قرآن میں 45 مرتبہ آیا ہے. اور سمیع جو ہے وہ اکثر علیم کے ساتھ یا بصیر یا قریب کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا. اور ان اسما کے آپس میں ملا کر ذکر کرنے میں ایک الگ سی نصیحت بھی ہوتی ہے، تنبیہ بھی ہوتی ہے، تاکہ ہر شخص اپنے نفس کا اور اس سے نکلنے والے جو بھی اقوال اور افعال ہیں ان پر غور و فکر کرے. سمیع علیم سے بندوں کا کوئی بھی قول و فعل چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں بندوں کے تمام افعال جو ہیں وہ محفوظ ہیں، جن کا بدلہ انہیں آخرت میں دیا جائے گا. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ہے، تو اس کے علم میں بھی ہے ہر چیز، اگر آپ اس کو علم کے ساتھ دیکھیں. اسی طرح بصیر کے ساتھ بھی آیا سمیع بصیر. تو بصیر یعنی وہ الفاظ اور اقوال کو سننے والا بھی ہے، اور بصیر دلوں کا حال جاننے والا بھی. تو یعنی اللہ تعالیٰ وہ پاک ہستی ہے جس کے سننے کی طاقت سارے جہانوں کی آواز پر محیط ہے. سمیع جل جلالہ کائنات کی ہر آواز سن سکتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں، فرشتوں، جنات، حیوانات میں سے ایک ایک کی آواز کو وہ سن رہے ہیں. گویا باقی ساری کائنات خاموش ہے اور صرف وہی ایک گفتگو کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک کو سن رہا ہے. نہایت تاریکی رات میں سنگ سیاہ پر بھوری رنگ کی چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، رائٹ. ہم بصیر میں تو بولتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں، یہی مثال دے کر، لیکن اس کی جو آواز ہوتی ہوگی نا چلنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں. پھر دنیا کے بادشاہوں تک
ہر آدمی کی جو رسائی ہوتی وہ ممکن نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، اس کی ایسی شان ہے کہ وہ ہر شخص سے اس کی شہرک سے بھی قریب ترین ہے۔ ایک بار صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ زور سے پکاریں؟ تو اس پہ وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی نا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں ان سے نزدیک ہوں یا دور، تو ان کو بتائیے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ تو السمیع جل جلالہ بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں اور ان کے عجز و نیاز کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی ان کی حالت کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں۔ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے سننے اور خالق کے سننے کے درمیان عجیب فرق۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو سماعت دی وہ محض اپنے فضل و کرم سے دیے، اس لیے وہ دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عارضی ہے اور فانی ہے۔ انسان کو بچپن میں کتنا کمزور پیدا کیا گیا کہ وہ سن ہی نہیں سکتا، اور اگر سن بھی لے تو اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب بڑا ہو کر سمجھتا ہے تو ان آوازوں میں فرق سمجھ کر اور پھر ان آوازوں کو سوچ کر مناسب الفاظ سے جواب دیتا ہے اور اچھے کلام کو برے کلام سے الگ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے سننے کی حد یہ ہے کہ جب آواز دور سے آئے تو وہ سن نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ دو لوگ بھی ایک وقت میں اس سے بات کرے تو وہ کسی ایک کی بھی بات کو صحیح طریقے سے سن کر جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے برخلاف سمیع جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی تمام مخلوقات کی دعاؤں، ان کے الفاظ کو سننے والا ہے، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہوں یا انفرادی، اور ان کی زبان، ان کے الفاظ خواہ کتنے بھی الگ الگ ہوں، لینگویجز یعنی، تو وہ تمام مخلوقات جو اس کو پکار رہی ہے ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات کی آواز کو سن رہا ہے۔ السمیع جل جلالہ کی شان تو یہ ہے کہ اس سے بھی اونچی ہے کہ جو الفاظ ابھی تک زبان سے ادا بھی نہیں ہوتے، دل ہی دل میں وہ خیالات کی شکل میں ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے، رائٹ؟ یعنی کہنے والے کے کہنے سے پہلے جو کچھ بھی اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور جب کہنے والا اپنی بات کو بیان کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بات بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس کی دعا پر بغیر مانگے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان الفاظ بھی نہیں بول رہا ہوتا نا، اور اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہیں، اور صرف سوچتا ہی انسان اور دعا جو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ سنتا ہے اور پھر اس کے بعد قبول کرتا ہے، رائٹ؟ لہذا بندے کی سماعت کو اللہ کی صفت سماعت سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ہاں، السمیع جل جلالہ وہ ہے جو چرند پرند، کیڑے مکوڑے کروڑوں جو دنیا میں موجود ہیں، لاکھوں خربوں کے حساب سے، ان بے زبانوں کی بھی سنتا ہے، بندوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ میرا ایک ایک حرف جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے۔ اور السمیع جو مخلوقات کو سننے کی صفت عطا فرماتا ہے، وہی سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہوا کہ السمیع جل جلالہ جس نے ہمیں سننے کی قوت عطا کی، اس کا شکریہ ادا کریں، دین کی باتوں کو ہم دھیان سے سنیں، اس صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ جو دین کی باتوں کو ادب سے سنے گا، سننے کا حق ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ سب سے پہلا عمل جو ہے علم حاصل کرنے کا وہ کیا ہے؟ سننا۔ تو قرآن اور حدیث جاننے والے ماہرین کی یہ نصیحت ہے کہ با ادب کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے، جیسے کہ وہ ایک مقولہ بھی ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، رائٹ؟ تو اگر یہ ایسا طریقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے یا کیسٹ پہ چل رہی ہے اور لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے با ادب با نصیب ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب اور کہیں پر دین کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم ابھی یہ پڑھ ہی رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ جو توجہ سے سن رہا ہے اسے ہی پھر توفیق بھی ملے گی نا۔ تو بہرحال
آخری سبق یہ نکلتا ہے کہ السمیع جل جلالہ کو اپنی ہر بات کا سننے والا یقین کر کہ اس ذات سے ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں چھپ سکتی، وہ فوراً سن لیتا ہے، لہذا زبان کی حفاظت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب دنیا کا ہو یا دین کا ہو، مادی ہو یا روحانی، ہر شے ہر چیز کا سوال صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے، یعنی دعا جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ ایک تو شرک کا میسج بھی یہاں ملتا ہے کہ شرک نہ کیا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ ہر چیز کا آپ سے کام نہیں ہو رہا، لیزی ہو رہے ہیں، وقت کم ہے آپ کے پاس، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ضرور ڈال دے گا انشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ آپ کی یہ صفت مکمل ہوئی یہیں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی اس صفت سے ہمارے اندر محبت اور خوف دونوں پیدا ہونا چاہیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، یقیناً اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود شریک ٹھہرا جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے طرح کی عذاب سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہارے خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیر لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تمہیں پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا احاطہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان ترین ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر یہ دوسری صف جو ہے قدیر آئی ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم کرے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو۔ آخرکار اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا۔
یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور انہوں نے اوپر جو وہ بات کی، اس وقت سارے مجمع میں صرف ایک لوط علیہ السلام تھے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی تو اس وقت صرف ایک لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کو مانا اور ان کی پیروی کرنے کا اعلان کر دیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے بہت سے لوگ بھی اپنے دل میں ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے قائل ہو گئے ہوں، لیکن پوری قوم اور سلطنت کی طرف سے دین ابراہیم کے خلاف ایک ظاہر ایک غضبناک جذبہ تھا، تو کسی اور کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر ایمان لانے کی سوائے لوط علیہ السلام کے. اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے. یہاں پر آپ کی دو صفات اور آ گئی، العزیز اور حکیم، جو کہ آپ نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. اور ہم نے اس سے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دیا اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہیں. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوئے. انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلایا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسی مثالیں ہیں بڑی بڑی، یہ حامان، قارون، فرعون، رائٹ، کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں یہ کہ ان کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی اتنے بڑے بڑے عذاب ہے کہ انہیں دھسا دیا گیا، انہیں غرق کر دیا گیا، انہیں ختم کر دیا گیا. تو ہمیں بھی اپنے نفس پہ دھیان رکھنا چاہیے. کوئی بھی گناہ کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان سب سے بچ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتا. اللہ کو ناراض کر کے ہم کہاں جائیں گے، ہے نا؟ آگے دیکھتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لی ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. نہیں، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. دوبارہ یہاں پر العزیز الحکیم آیا ہے 42 میں، انڈرلائن کیجیے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اب یہاں سے آپ کا اگلا جز جو ہے جز 21 شروع ہو رہا ہے. اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش
اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اے نبی، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑے رہتے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ جو ظالم ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گی اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب مزہ چکھو ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بچا لاؤ۔ ہر متنفس یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب ہماری طرف ہی پلٹ کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، علیم ہے۔ یہ بھی ایک صفت جو ہے یہاں پر آئی ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ چلیے الحمدللہ آپ کی سورہ عنکبوت مکمل ہوئی۔ چلیں انشاءاللہ اگلی سورہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم
رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غائب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہاں پر دو صفات آئی ہیں، اس کو آپ انڈرلائن کیجئے، عزیز الرحیم۔ اچھا، یہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ اور تابعین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ روم اور ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، مختصر یہ کہ اس وقت اس طرح کے غلبے کی بات کرنا ایسے تھا جیسے ناممکن ہے، رائٹ؟ اور کیونکہ اس وقت روم جو ہے ایک سپر پاور تھی، تو سپر پاور کو ختم کرنا، اس پہ فاتح ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے، جبکہ اس وقت ایسے حالات بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اگلے چند سالوں کے بعد جو ہے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں یہ آیات جو نازل کی تھی جب یہ سچویشن ناممکن نظر آتی تھی، لیکن مسلمانوں کا ایمان تھا قرآن پر، اللہ کے کلام پر، تو انہوں نے اس پر یقین رکھا، اور اسی یقین کے تحت حضرت ابو بکر نے جو ہے کہا بھی تھا کہ کسی کافر کے ساتھ جو ہے ایک بات بھی طے ہوئی تھی کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آپ نے کہا تھا کہ ایسا ضرور بالضرور ہو کر رہے گا، رائٹ؟ تو بہرحال ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بٹ اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ اس سورہ کو پڑھیں۔ فرمایا اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ وہ یہ وعدہ اللہ کا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود کو غافل میں کیے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت ہی لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر نہیں آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا احاطہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق کا بکا رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی اس دن انسانوں کا الگ الگ گروہ بن جائے گا، جو ایمان والے ہوں گے وہ الگ، جو منافق ہوں گے وہ الگ، اور پھر ایمان والوں میں بھی پھر جو بہت سچے ہوں گے وہ الگ، جو عدل والے ہوں گے الگ، جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے وہ الگ، سب کی جو ہے الگ الگ کیٹیگریز جو ہیں وہ بن جائیں گی۔ سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایک باغ میں شاداں و فرحان رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو۔ یہ انشاءاللہ امید ہے سب اس پر عمل کرتے ہوں گے، صبح شام کے اذکار۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یہ نمازوں کے اوقات بھی بیان ہو رہے ہیں یہاں پر۔ ان آیات میں نماز کے 4 اوقات کی طرف اشارہ ہے، فجر، مغرب، عصر اور ظہر، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو، وہاں پہ 5 نماز کا ذکر تھا غالباً بنی اسرائیل میں۔ اور جبکہ تم ظہر کا وقت ہو چکا ہو، وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔
اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائی تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہو، پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، پس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ انڈرلائن کیجئے آیت نمبر 27 میں عزیز اور حکیم آیا ہے۔ اور تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ بڑی زبردست مثال ہے، اس کو غور سے اگر آپ سمجھیں تو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات میں سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو تمہارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ رائٹ، یعنی مشرکین یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ آسمان اور زمین سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور اس کی مخلوق میں سے بعض کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات اور اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہیں، اس لیے وہ ان سے دعا کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر ایک زبردست مثال دی گئی ہے کہ انسان اپنے غلام کے ساتھ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے، یعنی اپنے مال کا بٹوارا جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ کر لے۔ تو انسان اپنے لیے تو ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا، اللہ کے لیے کیسے کر رہا ہے کہ اللہ کے برابر لا کے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، اپنے برابر اپنے سے کمتر کو نہیں کھڑا کرنا چاہتا، تو اللہ کے لیے اتنی بڑی گستاخ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنی تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ جب اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پس اے نبی اور نبی کے پیروکار، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جماعت و قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل درست اور سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہو، اپنا دین الگ بنا لیا ہے، اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مذاق انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس سے پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دے۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ان لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ان کے کفر کا وبال اسی پہ رہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ تاکہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرنے کے لیے، اور اس قرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکریوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ پہلے بھی آپ سورہ نور میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ یہاں پر آپ کی ایک صفت جو ہے وہ آئی ہے، آگے بھی آئے گی آیت 54 میں، تو پھر ہمیں سورہ میں القدیر پہ جو ہے تھوڑی سی بات کریں گے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم ایک ایسی ہوا بھیجیں گے جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں گے تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے یعنی کمزوری کی حالت سے تمہیں پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور کیا اور بوڑھا کر دیا، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدیر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔ یہاں پر دو صفات اور آئی ہیں، اور اس سورہ میں بلکہ قدیر پہ نہیں، ہم پہلے علیم پہ بات کریں گے آج۔ قدیر پہ شاید پیچھے بھی بات ہو چکی ہے۔ علیم کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ جاننے والا، اور اس کی 4 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ پہلا یہ کہ علیم اللہ رب العزت ہمیشہ سے جانتے ہیں، ہمیشہ جانتے رہیں گے، ہر اس چیز کو جو پہلے سے تھی یا بعد میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تمام اشیاء کے ظاہر اور باطن ہر چیز کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ دوسری تعریف اس کی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ علیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، ضروری، ممکن، ناممکن، آسمان، زمین، ماضی، حال، مستقبل، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، سب کا وہ علم رکھتے ہیں۔ تیسری تعریف اس کی گئی کہ مخلوقات کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے، خواہ وہ ایمان ہو یا کفر، حق ہو یا باطل، خیر ہو یا شر، سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور مخلوق میں سے کوئی اگر کچھ اپنے سینے میں چھپانا بھی چاہے تو وہ چھپا نہیں سکتا۔ اور چوتھی تعریف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ علیم رب العزت کا علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی ہر چیز کا علم جو ہے اس کے پاس ہے، جس میں کوئی بھول چوک کی گنجائش نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، علیم کل ہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، رائٹ۔ اور علام بھی ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غائب نہیں ہوتی۔
وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کے سامنے حاضر ہے، اور اس سب کو بھی جانتا ہے جو اس کے پیچھے ہے. انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم سے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ خود جس کو جتنا علم دینا چاہیں اتنا ہی علم اس کو حاصل ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کائنات، اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ جو ہے وہ بھی خارج نہیں ہے. وہ ایک ایک ذرے کے بارے میں بھی پوری طرح باخبر ہے. سورہ رعد میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، یعنی وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے اور سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے. یعنی وہ غائب کو بھی جانتا ہے، غائب جو انسان کے حواس سے غائب ہے. یعنی نہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم ہاتھوں سے اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے بھی واقف ہے، اس کا علم وہاں پر بھی ہے. شہادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے حواس معلوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری ڈیٹیل معلوم ہے، کم یا زیادہ نہیں کہ کم معلوم ہے یا کہیں پر زیادہ معلوم ہے، نہیں. اسی طرح وہ بڑا ہے، متعال، بلند و بالا ہے، تو اس کا علم جو ہے وہ کیا ہے، سب پر حاوی ہے. اور انسان کے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے غرور اور تکبر کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتی. اس پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، فرمانبرداری کی ضرورت ہے، ورنہ انسان اللہ کے قہر کا مستحق ہو سکتا ہے. تو جاننے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو بھی وہ جانتا ہے، ہماری باتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ایک ایک سانس کو بھی جانتا ہے، ایک ایک لمحے کو بھی جانتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزارنا چاہیے، اور اپنے علم کو تھوڑا جانتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. کہ اللہ جو علم آپ نے مجھے سکھایا اسے میرے لیے نفع بخش بنا دے، اور جو سکھایا اسے اس میں اضافہ فرما دیجئے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں آیت 55 پر انشاءاللہ. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اسی طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے. پس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے ہیں. چلیے اسی کے ساتھ آپ کی سورہ روم جو ہے وہ مکمل ہے. سورۃ لقمان. سورہ لقمان مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور اس میں 34 آیات ہیں. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، عزیز، حکیم، غنی، حمید. اس میں سے کافی سارے آپ کر چکے ہیں اور یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، سمیع، بصیر، خبیر، کبیر. اور آج انشاءاللہ ہم اس سورہ میں جو لطیف پر بات کریں گے جو کہ آیت نمبر 16 میں آئے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور انسانوں میں ہی سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. ایکچولی جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت کفار مکہ یہ سمجھتے تھے اور اعلانیہ کہتے بھی تھے کہ محمد اور ان کی اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. اور تو اس لیے یہاں پر پورے زور کے ساتھ کہا گیا ہے کہ فلاح پانے والے یہی ہیں جن کو یہ برباد سمجھ رہے ہیں. یہاں پر جو ورڈ آیا لہو الحدیث، لہو الحدیث ایسی بات کو کہتے ہیں جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے. اور لہو الحدیث جو ہے خریدنے کا معنی بھی دیتا ہے، گپ شپ مارنا، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا اور ہر اسی طرح کی ایسی چیز جو انسان کو فرائض سے نکال کر ان چیزوں میں انوالو کر دے، اتنا انوالو کر دے کہ اصل کام سے، زندگی کا جو اصل مقصد ہے اور اصل کام ہے اس کو وہ بھول ہی جائیں.
right؟ تو چلیں تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو جو کام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کو دعوت کے مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں تھا، گویا ان کے کان بہہ رہے ہیں. اچھا مستردہ سنا دو اسے ایک ایسے دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ یعنی خوشخبری سنا دو ایسے ایک دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمتیں بھری جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے، عزیز الحکیم. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئے، میں اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسائے. دیکھیں پوری ایک سینری ہے، رائٹ، پورا ایک پکچر جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے. حکیم لقمان کون تھے؟ ان کی شخصیت کے بارے میں عرب میں یہ ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آپ یہ بھی ایک کسی بہانے سے گھر میں بات کر سکتے ہیں نا بچوں کے سامنے کہ حکیم لقمان کی کیا نصیحت تھی، تو ہم بھی نصیحت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، ہے نا. تو بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے دوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. میرے ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھے دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، مگر میری پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے. اور لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لے آئے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے، لطیف خبیر. انشاءاللہ ہم یہاں پر لطیف کو دیکھیں گے. لطیف کے کا لفظی معنی ہوتے ہیں باریک بین، باریک. اور اس کی 5 مختلف تعریفیں ہوئی ہیں. امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لطیف وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات بھی ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو وہ بندے خود بھی نہیں جانتے. اسی طرح دوسری تعریف یہ ہے کہ لطیف عربی لغت کے اعتبار سے 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک مہربانی کے معنی میں اور دوسرا کسف کے مقابلے میں. کسف کا مطلب وہ چیز جو حواس کے ذریعے محسوس اور معلوم ہوتی ہے، رائٹ. یعنی کسف کے مقابلے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اپوزٹ، گویا کہ وہ چیز جو حواس کے ذریعے محسوس اور معلوم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ لطیف ہے. اس کی مہربانی کا اظہار جو ہے پانی کی نعمت سے بھی ہوتا ہے کہ جس برتن میں چاہیں ڈال لیں، جتنا چاہیں ڈال لیں، پی لیں، بہا دیں، بھاپ بنا کے اڑا دیں، مگر اتنا طاقتور ہے کہ ساری مخلوق کو وہ سیراب کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے، درخت اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. یہ پانی جو ہے ایسے ہی ہے نا، درختوں، پھلوں، میووں، جانوروں اور انسانوں کی رگ رگ میں جاری اور ساری ہر جگہ گھس جاتا ہے. اتنی طاقت دے رکھی پانی کو. میں سوچی تھی کہ پانی کے بارے میں تو ہم نے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت عطا کی. اس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے لطیف کا ترجمہ جو ہے حفی کے معنی میں بھی کیا ہے. حفی کا مطلب مہربان ہوتا ہے. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی بارون بھی کیا ہے. بارون یعنی محسن کے معنی میں بھی آتا ہے. حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر اور فاجر جو ہے ان کو بھی وہ دنیا میں اس نعمتیں دے رہا ہے، وہ اس سے بھی
اللہ کی ان عنایات اور لطف جو ہے سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو گویا تیسری تعریف اب بتاتی ہوں آپ کو، وہ یہ کہ لطیف وہ ذات ہے جو ہماری حاجات اور ضروریات کو نہایت مہربانی اور نرمی سے پورا کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے ماں غصے میں بچے کو لگاتی بھی ہے، مارتی بھی ہے، اور ساتھ میں کہتی ہے چلو جاؤ کھاؤ پیو جو بھی اس کا مطالبہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی اور محبت کے ساتھ عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی تعریف یہ ہے کہ وہ بہت مہربانی کرنے والا اور حد سے زیادہ بندوں پر نرمی کرنے والا ہے۔ پانچویں تعریف یہ ہے کہ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لطیف وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے بھلائی اور آسانی چاہتا ہے اور ان کی بھلائی اور آسانی کے اسباب مہیا کرتا رہتا ہے۔ رائٹ؟ تو لطیف کی مہربانیاں ایک تو پانی ہے، اور اس کے علاوہ ہوا ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر اس پہ بات کرنے بیٹھ گئے تو پھر کلاس جو ہے یہیں پر رہ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے لقمے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے دانتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کی مہربانیاں ہیں جن کا شاید ہم کبھی شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ یہ تھا اللہ کا مختصر سے تعارف ایز اے لطیف کی حیثیت سے۔ چلیے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جو ہے تیزی سے آگے بڑھیں گے کیونکہ باقی صفات پہ میں آج بات نہیں کروں گی۔ بیسیکلی زیادہ تر تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، بٹ اسٹل ایک آدھ ایسی ہیں جن پر کم بات ہوئی ہے، بٹ انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی تو وہاں بات کریں گے، ورنہ ہمارا ٹائم جو ہے پھر وہ اوور ہو جائے گا۔ تو آپ کا آیت نمبر 17 سے اور لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو، اور جو مصیبت بھی تم پر پڑے اس پر صبر کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پست رکھو۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا روشنی دکھانے والی کتاب۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے جو خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک عمل کرے، عملاً وہ نیک ہو، اور اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ کیا کچھ وہ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت میں انہیں دنیا میں مزے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ محمود ہے۔ غنی حمید، یہ دو صفات جو ہیں یہاں پر آئی ہیں۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، انک یعنی کہ جیسے ساتھ مزید سمندر اور روشنائی مہیا کرے، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ یہ بھی انڈرلائن کیجیے 28 میں۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا یعنی دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے کہ ایک نفس کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سمیع بصیر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ خبیر، انڈرلائن کیجئے اس کو۔ وہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باتیں نہیں۔ اس وجہ سے اللہ ہی بزرگ کو برتر ہے، علی الکبیر، دو صفات اور یہاں پر آئیں۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل ہی اس کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائیں۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ چلیے الحمدللہ سورۃ اللقمان جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سورہ سجدہ کی طرف انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ سجدہ جو ہے یہ آپ کی بہت ہی چھوٹی سی سورہ ہے، 30 آیات ہیں اس میں، اور اس میں جو صفات ہیں غالباً آپ سبھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں آئے گا عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، رائٹ؟ تو ان پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سورہ کو ہم تیزی سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک کی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روح اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم، رائٹ؟ وہ چیز بھی اس نے خوب بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سخت سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کی نوک پلک یعنی درست کیا، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دیے، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا۔ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تو ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ چکھو ہمیشگی کا کہ عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ چلیے سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر۔ آگے ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے، اس کی کسی نفس کو خبر نہیں۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کی ان کے لیے تو جنتوں کا قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل کریں، آمین۔
ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے دور رکھنا، آمین ثم آمین۔ جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی عذاب، آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ چلیے الحمدللہ آپ کی یہ سورہ بھی جو ہے مکمل ہوئی، سورہ سجدہ۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں سورہ الاحزاب کی طرف۔ اچھا، سورہ احزاب میں بھی آپ کو بہت سارے اسماء ملیں گے جو کہ بہت ریپیٹ ہو رہے ہیں، علیم، حکیم، خبیر، وکیل، رحیم، غفور، قدیر، عزیز۔ لیکن اس سورہ میں ہم قویًا جو ہے اس پہ بات کریں گے جو کہ آپ کو آیت نمبر 25 میں ملے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب۔ یا ایھا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ دو صفات جو ہیں آپ کی پہلی ہی آیت میں آ گئی۔ اے نبی اللہ سے ڈرو، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ خبیرہ، سیکنڈ آیت میں۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو۔ زہار جو ہے عرب جو ہیں وہ اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے کے دوران غصے میں کہہ بیٹھتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اور یہ جس کے منہ سے یہ بات نکل جائے تو پھر وہ عورت ان کے لیے حرام ہو جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے ماں سے تشبیہ دی۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اگرچہ یہ عمل بہت ہی برا ہے۔ تو وہ تمہاری نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے وہ تمہاری ماں بنا دیا، اور نہ اس نے تمہارے مبیلے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا۔ یہ بھی بہت رواج تھا، تاکہ جائیداد میں حصہ بھی دیا جاتا تھا مبیلے بیٹوں کو۔ یہ وہ باتیں جو تم اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مبیلے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا جائے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں۔ نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی،
سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں نے تو اس دردناک عذاب کے لیے تو دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو اس نے تم پر ایک سخت آندھی بھیج دی، ایسی فوجیں روانہ کی کہ جو تم کو نظر نہیں آتی تھی۔ اچھا، اب یہاں سے نا رکوع 3 کے آخر تک کی آیات جو ہے نا وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی قریظہ سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی ایک غزوہ سے فارغ ہو چکے تھے، اور ان 2 رکوع میں غزوہ احزاب اور اسی غزوہ قریظہ کے واقعات پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پڑھتے وقت ان دونوں غزوات کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ خود سے پڑھیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کے اس میں جائیں، اور جو لوگ پڑھ چکے انہیں شاید ان کے لیے یہ ریمائنڈر ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، ابھی تم پر کیا۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کی اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے تو اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون ہے اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گرانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس وقت دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو جائے، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استغفار کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومن کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی ہے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کو منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنی دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ یہاں پر آپ کی یہ صفت جو ہے قویًا آئی ہے اور عزیز
عزیز. سو انشاءاللہ جس کو ختم کر کے آخر میں بات کرتے ہیں، کچھ آیات ہی رہ گئی. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا ہے. ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا ہے کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جس نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر. اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اچھا، اب مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ حالات جو ہیں بہتر ہو گئے تھے، کچھ فراوانی ہو گئی تھی پیسوں کی، مال و دولت کی. تو اس کے بارے میں جو یہاں پہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے ذرا سا بتاتی ہوئی چلو کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج جو ہیں آپ کے گرد بیٹھی ہیں اور خاموش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. آپ نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں. ان پر دونوں صحابیوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اب حالات بہتر تھے تو تھوڑا سا وہ جیب خرچ مانگ رہی تھی. تو اس پہ یہاں پر بڑی سخت بات کی گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. رائٹ. تو جب یہ آیت ہوئی تو ظاہر ہے کہ تمام بیویاں جو ہیں وہ واپس پلٹ گئیں. نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیوں ان کے لیے دوہرا عذاب کیوں؟ کیونکہ یہ ساری امت کی ماں ہیں، رائٹ، رول ماڈلز ہیں. تو ان کا عہدہ بہت بڑا ہے، بہت اہم ہے. اسی کے حساب سے اجر بھی ہے، اسی کے حساب سے سزا بھی، خدا نخواستہ. تو بہرحال نبی کی بیوی تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق مہیا کر رکھا ہے. صحیح. یہاں تک ہو گیا آپ کا جز 21 الحمدللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کی آخری جو صفت ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. اچھا، القوی کی بات ہم نے بس کریں گے یہاں پر، لیکن القوی کے ساتھ المتین بھی آتا ہے جو کہ آپ کو آگے کسی سورہ میں جو ہے ملے گا. میں انشاءاللہ بتاتی ہوں آپ کو، ابھی میں نے اس کو پڑھا ہے. القوی المتین بھی ہے، ٹھیک ہے، آخر کی سورہز میں جو ہے آپ کو ملتا ہے وہ. تو انشاءاللہ القوی اور متین ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ بڑی قوت، طاقت والا اور شدید قوت والا. قوی کا مطلب ہو گیا طاقت اور قوت والا، بڑی قوت اور طاقت والا. متین اگر آپ اس کے ساتھ لگ جائیں کہیں پر آپ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید قوت والا. اور اس کے متعلق 6 صفات، 6 تعریفیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. پہلی حضرت امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قوی جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام چیزوں پر پورے طور پر قدرت رکھتی ہے، اور قوی وہ ذات ہے جس کو تمام چیزوں پر کامل اور مکمل قدرت حاصل ہے. جیسے کہ ایک محاورہ میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ شخص اس کام پر قادر ہے اور یہ چیز اس شخص کی ملکیت میں ہے. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اس چیز میں چیز کا ٹوٹلی اس کے تصرف میں، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی وہ خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، بیچے نہ بیچے، اپنے پاس رکھے پڑا رہے، جو بھی ہے اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ وہ اس کا قادر ہے، سو کالڈ، رائٹ. تو اس سے کوئی یہ چیز چھین نہیں سکتا، جس طرح سے وہ چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، رائٹ. لیکن یہ ورڈ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ ساری کائنات جو ہے وہ اس کے انڈر میں ہے، تو وہ بہت ہی قادر اور قوی ہے. اسی طرح اللہ کی ذات ایسی قوی ذات ہے کہ کوئی اس پر غلبہ پانا چاہے تو غلبہ نہیں پا سکتا. کوئی مجرم اس کی پکڑ سے بھاگنا چاہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا. علامہ ابن قیوم جو ہیں وہ اپنے قصیدے میں کہتے ہیں کہ قوی وہ ذات ہے جو طاقتور ہے، جتنی بھی طاقت اور قوت ہے وہ اسی کی ہے. وہ رب عظیم ہے اور تمام کائنات اور زمانوں کا رب ہے.
علامہ ابن جری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والے ہیں، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہ ہی ان کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے، ان کا حکم اور فیصلہ ان کی مخلوق میں نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ ساتھ ساتھ متین کو بھی سمجھیں اگر تو متین کے معاملے بارے میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متین جل جلالہ وہ ذات ہے جو انتہائی قوت والی ہو، جس کی قوت اس سے کبھی جدا نہ ہو اور اسے اپنے کسی بھی کام میں کسی کام میں کبھی مشقت لاحق نہ ہو، نہ ہی کوئی تھکاوٹ پہنچے، ورنہ تو کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہو فائنلی وہ تھک ہی جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اسے تھکن نہیں ہوتی۔ اور اسی کے بارے میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ قوی کا مطلب کامل قوت والا، جبکہ متین کا مطلب شدید قوت والا، تو جو اللہ ہی کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس پہ غور کریں تو یہ ظاہر ہے کہ کامل اور مکمل قدرت تو اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ اسی طرح مرقادہ رحمۃ اللہ علیہ نے قوی کے بارے میں فرمایا کہ ایسی کامل اور مکمل قوت والا جس کی قوت اور قدرت اپنے ارادے کو پہنچ کر رہتی ہے، اپنے مطلوب اور ہدف کو پا کر رہتی ہے، یعنی جو سوچ لیا وہ کر دیا، جس کی قوت نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی قوت میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے اور کمال کے اعلیٰ درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ قوت کے ان معنی کے ساتھ وہ قوی ہے، بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ۔ قوت کے ان معنی کے ساتھ وہ قوی ہے، اور ایسی قوت صرف اس اکیلے رب کے لیے ہی ہے کہ اس کا کوئی غیر اپنی ذات سے قوی نہیں ہے، رائٹ؟ اور یہ کہ وہ اکیلا تنہا قوی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایک قول کے ذریعے جو عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد کیا تھا کہ خبردار اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ کچھ آپ لوگ کو یاد آ رہا ہے کون سا ہے، کس دعا کے بارے میں آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، قوہ، قوی کا لفظ جو ہے یہاں پر آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو جنت کے خزانے میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ سراپائے بندگی ہے، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنا، اطاعت کا پیکر بن جانا، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو قوی اور متین پر یعنی پورا بھروسہ کرنا، اعتراف کرنا، یعنی ایک یہ جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی ہم لوگ گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، بس سرسری سا پڑھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں اگر جائے تو پتہ چلے گا انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ فیصلے کو روکنے اور ٹوکنے اور ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کلمے کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ بندہ سراپے فقیر ہے، محتاج ہے، زندگی کے بارے میں کسی قسم کے فیصلے کا مالک نہیں ہے اور نہ ہی دوسروں کی زندگی کے فیصلوں کا وہ مالک ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ، رائٹ؟ قوی سے اب دیکھیں کتنی وضاحت ہو رہی ہے نا اس ایک ذکر سے، لا حول ولا قوت کے ذکر سے، قوہ کا جو ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اہل لغت میں نقل کرتے ہیں کہ اس دعا کو لا حول جو ہے اس کے اندر الحول کا مطلب ہے کہ حرکت کرنا اور کسی کام کی راہ تلاش کرنا۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ کوئی حرکت، کوئی طاقت، کوئی راہ، کوئی چارہ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور چاہت شامل حال نہ ہو جائے، رائٹ؟ اور بعض حضرات نے اس کلمہ مبارک کا مطلب یہ بیان کیا کہ شر اور برائی کو دور کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہی خیر کو حاصل کرنے کی کوئی طاقت ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھنا چاہیں یا یاد رکھنا چاہیں تو وہ یہ کہ شر اور برائی کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کو ہے، اور نہ ہی خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی جو ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہی کی طرف سے ہر چیز ہے۔ تو اسی بنا پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں مزید یہ بھی آتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عوف
اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں کے قید میں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلوایا کہ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں یہ کثرت سے پڑھا کرتا تھا تو ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی بیڑیاں پاؤں میں جو زنجیریں بندھی ہوئی تھیں وہ کھل گئیں اور میں وہاں سے نکل بھاگا اور اللہ نے ایک اونٹنی بھی انہی لوگوں کی یعنی دشمنوں کی اونٹنی ان کو مل گئی بھاگتے ہوئے. وہ اس پر سوار ہو کر اونٹوں کے ریوڑے میں شامل ہو گئے اور کسی کو وہ شاید نظر نہیں آئی یا بہرحال وہ ان کے ہاتھ نہیں لگے. سیدھے وہ اپنے گھر پر پہنچے اور دروازے سے کھڑے ہو کر آواز دی تو باپ نے سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو کہا. تو اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ یہ ذکر جو ہے نا یہ ہمیں مشکلات سے بھی نکالنے والا ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہے. تو اس ذکر کو کثرت سے اپنائیں انشاءاللہ. تو جو بندہ اللہ کی قوت اور مضبوطی کو پہچان لیتا ہے، کرنے کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کی قوت اور مضبوطی کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی طاقت پر فخر کرنا چھوڑ دیتا ہے. جس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ لوہا اس ذات کے حکم سے موم بن سکتا ہے تو ساری دنیا کا لوہا اور ساری دنیا کا اسلحہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو وہ شخص کسی کی طاقت سے پھر متاثر اور مروب اور خوف زدہ نہیں ہوتا. جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ طاقت اور قوت صرف اللہ ہی کے لیے تو وہ سمجھے گا کہ عبادت، نیکی اور شرک سے دوری بھی اسی ذات کی وجہ سے اور نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ وہ ذات اتنی بڑی طاقت و قوت والی ذات ہے کہ ساری دنیا کی طاقت اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. ساری دنیا کا علم چڑیا کی چونچ میں سما جانے والے پانی کے برابر بھی نہیں. جتنا علم اللہ کا ہے اور جتنی طاقت اللہ کی ہے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو کیوں نہ انسان ایک ایسی ہستی سے اپنا تعلق استوار کرے، زیادہ بہتر کرے، جو اتنا قوی ہے، جو سنتا ہے، جو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اللہ اپنی صفات کو اتاریں اور ہمیں اس سے جوڑ کر رکھیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عزیز یا حکیم، یا عزیز یا حکیم، یا غنی یا حمید، یا سمیع یا بصیر، یا لطیف یا خبیر، یا خبیر یا علیم، یا یا علی الکبیر، یا غنی الحمید، یا علیم خبیر، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حکیم یا رحیم یا خبیر، یا قدیر یا غفور، یا سمیع یا بصیر، یا حمید یا غنی، یا وکیل یا کبیر، یا قوی یا لطیف، یا علی الحکیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم. ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما. جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس میں یقیناً بے شمار غلطیاں ہوئیں، کمی ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، پڑھنے والے کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، اور یقیناً سننے والوں کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ تو لطیف ہے، ہمیں عطا فرما، ہدایت عطا فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، تو قوی ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرما، نیکیوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، اے اللہ ہماری عبادات کو، ہماری تہجد کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے قرآن کو، ہماری تراویح کو اے اللہ قبول فرما. زکوٰۃ و خیرات کو قبول فرما اور مزید کرنے کی توفیق اور ہمت اور طاقت اور صلاحیت عطا فرما. اے اللہ صحت اور تندرستی کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی بخشش کر دے، کبیرہ صغیرہ جان کے کیے ہوئے، غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلنا آسان فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے. اے اللہ یا علیم یا علیم یا علیم ہمیں علم عطا فرما دے، قرآن کا علم عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دماغ کو کھول دے. اے اللہ ہمارے لیے اسباب عطا فرما. اے اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے والا نہ بنا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ ہمیں نیکیوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ تیری
مدد کے بغیر ہم نیکیوں پہ نہیں چل سکتے، تیری مدد کے بغیر ہم شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے، جن و انس کے اپنے نفس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دے۔ یا اللہ تو واحد ہے، تو احد صمد ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ یوں تو قادر ہے، یا اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ کس کس کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اے اللہ انہیں ان سے نکال دے عافیت کے ساتھ۔ اے اللہ ہماری ذریت کی حفاظت فرما، یا رحمان ہماری ذریت کی حفاظت فرما، یا رحمان ہماری ذریت کی حفاظت فرما، یا رحمان ہم سب پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر تکلیف آ رہی ہے اللہ ان سب کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ تو قوی ہے، اے اللہ تو قوی ہے، یا اللہ تو قوی ہے، یا اللہ یا تو قوی و متین ہے، یا اللہ اپنی طاقت جو ہے، طاقت کے ذریعے ان مسلمانوں کی مدد فرما جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جو دشمنوں کے زیر سائے میں ہیں، جن کے لیے روزہ رکھنا اور نمازیں رکھنا مشکل ہوا ہے۔ اے اللہ تو فاتح ہے، اے اللہ تو خبیر ہے، تو علیم ہے، اے اللہ تو اپنی ان قوتوں کو، اپنی ان طاقتوں کو استعمال فرما۔ اے اللہ مدد فرما، ہم سب پر مدد فرما، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنے جز مکمل کروا دیے، یا رب العزت آگے بھی تکمیل تک پہنچا، اور اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ان صفات کو اتار دے اور ہمارے اعمال میں تبدیلی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔